یہ جو مسلمانوں کو لانے کے لیے گئے ہوئے وفد جو تھا، ان لوگوں کو بٹھایا اور ان سے یہ پوچھا کہ کیسے تمہارا آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ہماری قوم کے چند نوجوان وہ باغی ہو گئے، قوم میں انہوں نے بغاوت کر دی، قوم کے مخالف ہو گئے ہیں، اس کے لیے ان کے چچا نے، والد نے، رشتہ داروں نے ہم لوگوں کو ذمہ دار بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ اس جماعت کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں تاکہ ہم ان کو مکہ لے جا کر ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیں۔ وہ جو عیسائی بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کا نام تھا شاہ نجاشی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات تو میں نے سن لی، لیکن میں جن لوگوں کو تم لے جانے کے لیے آئے ہو ایک بار ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ تم کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، تم جانا چاہتے یا نہیں جانا چاہتے، یا یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے۔ اور اس نے ایک وزیر کو بھیج کر مسلمانوں کو دربار میں بلانے کا حکم دیا۔ اب اس میں ایک بہت ہی عبرت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ جو عیسائی تھا، اس نے صرف ایک طرف کی بات سن کر یقین نہیں کیا، حالانکہ مکے والے اس کے لیے ہدیے تحفے لے کر گئے تھے۔ اس نے کہا نہیں، میں جب تک دونوں پکش کی بات نہیں سن لیتا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم مسلمان ہیں مگر اس کے باوجود اس معاملے میں ہمارے اندر اتنی کمزوری ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی آ کے کسی کی غیبت کرے یا کسی کی شکایت کرے اور ہم سے یہ کہے کہ فلانے نے میرے اوپر ظلم کیا یا فلانے نے ایسا کام کیا، تو ہم اس بات کی تکلیف گوارا کرنا نہیں چاہتے کہ ادھر سے بھی ہم تحقیق کر لیں کہ بھائی یہ جو بول رہا ہے صحیح ہے نہیں ہے، بلکہ ہم اندھے بہرے کی طرح سے اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ ارے اس نے تیرے اوپر ظلم کیا، وہ ایسی ہے، وہ اب جانتے اس کے بارے میں بولوں مت زیادہ، سب معلوم ہے مجھے، ہم نے اس کی بات پہ یقین کر لیا۔ اس کے لیے وہ صفت جو اس عیسائی بادشاہ میں تھی آج ہمارے ہر ایک کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی آ کر ہمارے سامنے کسی کی برائی کرے، کبھی بھی کسی کی بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ہم سامنے والے سے بھی کیا نہ کر لیں، تحقیق نہ کر لیں۔ بغیر تحقیق کے یقین کرنا آدمی کو فاسق اور فاجر بنا دیتا ہے، قرآن نے کہا۔ تو بادشاہ نے یہ کہا، بولے بھائی تم لوگوں نے تو میرے لیے ہدیے لے کر آئے، تحفے لے کر آئے، تمہاری بات صحیح ہے، مگر جب تک میں مسلمانوں سے بھی نہ پوچھ لوں تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو بلایا گیا، اب مسلمان بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے مسلمانوں سے پہلے یہ سوال کیا، کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو، مکے والوں کو؟ مسلمانوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ مسلمانوں نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو متکلم بنایا تھا، بولے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ تم نے اپنی قوم میں بغاوت کی، انتشار پیدا کیا، فتنہ پیدا کیا اور اپنے ملک سے بھاگ کر یہاں پر رہ رہے ہو، کیا ان کی بات صحیح ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم لوگ کفر کے اندھیروں میں، کفر کی گندگیوں میں لپٹے ہوئے تھے، پوری طرح سے اس کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، اور ہم میں کا طاقتور وہ اپنے سے کمزوروں کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیتا تھا، شراب کے عادی تھے، زنا ہمارے گھٹی میں پڑا ہوا تھا، حلال اور حرام کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ساری زندگی کفر اور شرک میں گزر رہی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے
راستہ بتانے والے ایک نبی کو ہمارے درمیان میں بھیجا، اور وہ ہمارے ہی خاندان سے ہے، اس کے حسب اور نسب کو بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ہم میں کا ہی ایک آدمی ہے۔ اس نے ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، اس نے ہم کو ایک اللہ سے جوڑا، اس نے ہم کو یہ سکھایا کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، کمزوروں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور شراب کو نہیں پینا چاہیے، زنا اور برے کاموں سے دور رہنا چاہیے، اپنی خود کی بیٹیوں کو زندہ نہیں دفن کرنا چاہیے، اور مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس نے ہم کو یہ باتیں سکھائی۔ اب ہم اس کی بات کو مان رہے ہیں تو یہ لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ایک آدمی تم کو اچھا راستہ بتا رہا ہے، صحیح راستہ دکھلا رہا ہے، تم اس کے راستے پہ چل رہے ہو، تم کو اس کی پوری پوری آزادی ہے۔ اب مشرکین مکہ وہ سکتے میں آ گئے، اس لیے کہ ان کی جو پلاننگ تھی اس پہ پوری طرح سے پانی پھر گیا، مسلمان چلے گئے۔